السلام علیکم ناظرین۔ رحمت ڈرامے کی آنے والی قسط میں کہانی ایک ایسے خطرناک موڑ پر پہنچنے والی ہے جہاں ہر کردار کی نیت اور اصلیت آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہے، اور اس بار کھیل صرف محبت کا نہیں بلکہ عزت، اعتماد اور سازشوں کا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ باری خود پریشے کو گھر چھوڑنے آتا ہے، لیکن دوسری طرف حسب روایت رمیسا بیگم چھت پر موجود ہوتی ہیں، کپڑے اتارنے کے بہانے مگر نظریں سامنے والے گھر پر۔ ایسا لگتا ہے جیسے جان بوجھ کر انہیں ایسے ہی موقعوں پر اوپر بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ کچھ دیکھ سکیں اور پھر نیچے جا کر اس کا تڑکا لگا کر عالم صاحب کے کان بھر سکیں۔ وہ فوراً اپنے شوہر کو بتاتی ہیں کہ آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کی بیٹی روز روز اپنے باس کی گاڑی میں گھر آتی ہے۔ رمیسا بیگم کی بات سن کر شروع میں تو عالم صاحب اسے نظر انداز کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے کیا پڑی ہے ان کے معاملات میں بولنے کی، زبیدہ جانے اور اس کی بیٹیاں جانیں۔ مگر رمیسا بیگم کہاں رکنے والی ہیں، وہ بات کو مزید گھما کر کہتی ہیں آخر اولاد تو آپ کی ہی ہے نا، اگر کل کو کوئی سوال اٹھا دے تو جواب تو آپ کو ہی دینا پڑے گا۔ آپ کی بیٹی تو پتہ نہیں کن خوش فہمیوں میں ہے، جبکہ امیر لوگ اپنی حیثیت کے مطابق ہی رشتے کرتے ہیں۔ اب علیزے کا رشتہ اچھی جگہ پہ ہو گیا ہے تو پریشے اس سے بھی بڑا ہاتھ مارنے کے چکر میں ہے، لیکن اتنے امیر لوگ ہم جیسے لوگوں میں رشتہ نہیں کرتے، صرف وقت گزاری کرتے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو اس امیر زادے کی وقت گزاری کی وجہ سے آپ کی بیٹی اتنی بدنام ہو جائے کہ نہ آپ سر اٹھا کے محلے میں چلنے کے قابل رہیں اور نہ ہی آپ کی بیٹی کے ساتھ کل کو کوئی شادی کرنے کو تیار ہو۔ اب رمیسا بیگم کی باتیں آخر کار عالم صاحب کے دماغ میں شک کا بیج بو دیتی ہیں۔ وہ غصے میں سیدھا زبیدہ بیگم کے پاس جا پہنچتے ہیں اور سخت لہجے میں کہتے ہیں کہ میں اندھا نہیں ہوں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں، اپنی بیٹی کو اپنے الفاظ میں سمجھاؤ کہ اپنی حد میں رہے۔ میں نے آج تک ایسا دفتر نہیں دیکھا جہاں مالک کا بیٹا روز اپنی ملازمہ کو گھر چھوڑنے آئے۔ زبیدہ بیگم بڑی تسلی سے جواب دیتی ہیں کہ پریشے سمجھدار ہے اور مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے، مگر عالم صاحب کو نہ اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے اور نہ ہی اس کے کردار پر۔ وہ طنزیہ انداز میں کہتے ہیں تمہیں اپنی بیٹی پر تو یقین ہے، مگر اس لڑکے کی نیت کا کیا؟ میں نہیں چاہتا گھر میں دوبارہ کوئی فساد ہو، اس لیے بہتر ہے تم ہی اسے سمجھا دو۔ یہ وہی عالم صاحب ہیں جنہوں نے کبھی باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا، مگر ہر بار بیٹیوں کے کردار پر انگلی اٹھانے آ جاتے ہیں، اور وہ بھی صرف رمیسا بیگم کے بھڑکانے پر، کیونکہ اس عورت کو سکون ہی تب ملتا ہے جب اس گھر میں آگ لگی ہو۔ ادھر کہانی میں ایک نرم مگر اہم موڑ آتا ہے جب باری منال کو ساتھ لے کر پریشے کے گھر پہنچ جاتا ہے دادی کی عیادت کے لیے۔ وہ پہلے ہی شرط رکھ دیتا ہے کہ وہاں جا کر کوئی غلط بات نہیں کرنی۔ منال بھی اپنے بھائی سے وعدہ کر لیتی ہے، مگر ساتھ ہی یہ سوال بھی کرتی ہے کہ اگر کل کو ڈیڈ نہ مانے آپ کی اور پریشے کی شادی کے لیے کوشش کے باوجود بھی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ باری کا جواب صاف ہوتا ہے کہ وہ آخر تک کوشش کرے گا، اور اگر پھر بھی ڈیڈ نہ مانے تو پھر ان کی مرضی کے خلاف جانا پڑے گا، کیونکہ پریشے کو تو میں ہر صورت اپنانا چاہتا ہوں۔ پریشے پہلے تو ان دونوں کو گھر پہ اچانک دیکھ کر بہت ڈر جاتی ہے کہ کہیں باری یا اس کی بہن گھر والوں کے سامنے کوئی ایسی بات نہ چھیڑ دیں، مگر جب ایسا کچھ نہیں ہوتا تو وہ دل ہی دل میں شکر ادا کرتی ہے اور خوش ہوتی ہے، بلکہ اس کے دل میں باری کی عزت مزید بڑھ جاتی ہے کہ اس نے موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بعد میں فون کر کے باری کا شکریہ بھی ادا کرتی ہے۔ پریشے جانتی ہے کہ اگر دادی یا امی کو باری کے ارادوں کا پتہ چل گیا تو وہ فوراً اس کی شادی کروا دیں گی، جبکہ وہ ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں۔ دوسری طرف جب باری اور منال گھر واپس آتے ہیں تو شایان صاحب کو شک ہوتا ہے کہ کہیں یہ دونوں ان کی مرضی کے بغیر رشتہ لینے تو نہیں گئے تھے۔ منال صفائی دیتی ہے کہ وہ صرف دادی کی عیادت کے لیے گئے تھے، مگر شایان صاحب کو شدید غصہ آتا ہے
اور باری بھی غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب شایان صاحب کے ذہن میں یہی آخری حل آتا ہے کہ کسی طرح پریشے کو پیسے دے کر اپنے بیٹے کی زندگی سے دور کر دیا جائے، کیونکہ ان کے نزدیک اس رشتے کا کوئی مستقبل نہیں۔ دوسری طرف علیزے کی زندگی بھی مسائل سے بھری ہوئی ہے۔ اس کی ساس اور نند نے تو ٹھان لیا ہے کہ اسے زہیب کی زندگی سے نکال کر ہی دم لیں گی، حالانکہ زہیب اپنی بیوی کو خوش دیکھنا چاہتا ہے اور اسے اس کے سارے شوق پورے کرنے کی اجازت بھی دیتا ہے، جس پر علیزے بہت خوش ہوتی ہے کہ اس کی شادی کے بعد زندگی کتنی خوبصورت ہو گئی ہے، اور وہ زہیب سے کہتی بھی ہے کہ میں نے تو کبھی شادی کے بارے میں ہی نہیں سوچا تھا، اور یہ تو کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں اتنی خوشیاں آ سکتی ہیں، مگر اس خوشی کو بھی نظر لگ چکی ہے، کیونکہ اس کی نند بار بار گھر آ کر اس کا زیور مانگ لیتی ہے، اور زہیب کی ماں بھی چپ چاپ سارا زیور اپنی بیٹی کو دے دیتی ہے۔ پھر وہی نند تانا دیتی ہے کہ شادی کو اتنا وقت ہو گیا لیکن اولاد کی خوشخبری کا تو کوئی نام و نشان نہیں۔ اس بات پر علیزے کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں اور جان بوجھ کر گرم چائے اس کے ہاتھ پر گرا دیتی ہے۔ یہاں زہیب ایک بار پھر اپنی بیوی کے لیے پریشان ہو جاتا ہے اور علیزے کے لیے مزید فکر مند ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی خوب خدمت بھی کرتا ہے۔ اب یہ دیکھ کر تو زہیب کی ماں اور بہن کو مزید آگ لگتی ہے اور وہ پریشان ہو کر سوچتی ہیں کہ آخر ہمارا ہر وار خالی کیسے چلا جاتا ہے۔ جتنا ہم اس لڑکی کو زہیب سے دور کرنے کی پلاننگ کرتی ہیں، زہیب اتنا ہی اس لڑکی کے مزید قریب آتا چلا جا رہا ہے۔ اب لگتا یہی ہے ناظرین کہ یا تو زہیب علیزے سے زیور کے بارے میں کچھ پوچھے گا، یا ہو سکتا ہے مناسب وقت دیکھ کر علیزے خود ہی زہیب کو بتا دے کہ میں نے اپنا سارا زیور امی کو دے دیا ہے، جس پر زہیب کو غصہ آئے کہ امی کو دینے کی کیا ضرورت تھی، زیور تو ہمارے کمرے میں بھی اتنا ہی محفوظ تھا جتنا امی کے کمرے میں، کیونکہ ایک ہی گھر میں ہے نا دونوں کے کمرے۔ اس پر زہیب جب اپنی ماں سے زیور کی بات کرے گا تو وہ صاف مکر جائیں گی کہ علیزے نے تو مجھے کوئی زیور نہیں دیا، اگر یقین نہیں آتا تو میری الماری تمہارے سامنے ہے، چیک کر سکتے ہو۔ اور علیزے حیران رہ جائے گی، کیونکہ اس نے تو سارے سیٹ اٹھا کے اپنی ساس کے ہاتھ میں رکھے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ زیور تو سارے زہیب کی بہن یہاں سے لے کر چلی جائے گی۔ یہاں پر یہ بھی ممکن ہے کہ زہیب کی ماں زہیب کے دماغ میں علیزے کے خلاف زہر بھرنے کی کوشش کرے کہ بھائی اسی لیے میں غریب گھر کی بہو نہیں لانا چاہتی تھی اور تم مجھے اپنا دشمن سمجھتے تھے، کیونکہ غریب گھروں کی لڑکیاں اسی طرح اپنی مہنگی چیزیں اپنے میکے کو دے آتی ہیں ان کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے، اور گھر میں کسی نہ کسی پر الزام لگا دیتی ہیں کہ میرا زیور چوری ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ زہیب کی ماں اور بہن کی یہ چال کامیاب جاتی ہے یا پھر انہی کے خلاف جاتی ہے۔ کہانی اب مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے، ایک طرف محبت ہے تو دوسری طرف سازشیں، اور درمیان میں عزت اور اعتماد کا امتحان۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا باری اور پریشے کا رشتہ کامیاب ہو پائے گا، اور کیا علیزے اپنی ساس اور نند کی سازشوں سے بچ پائے گی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔